فیصلے لیتے ہیں ہمارے مستقبل پہ یہ اثر کریں گے. آپ ان کے غلطیاں کا بوجھ تو آپ کو اٹھانا پڑے گا، چاہے وہ سیاسی غلطی ہو، چاہے وہ جمہوری غلطی ہو، چاہے وہ معاشی پالیسی کا کوئی غلطی ہو، وہ بوجھ آپ کو اٹھانا پڑے گا. اب وقت آ گیا ہے کہ اس ملک کے نوجوانوں کو وہ سپیس دیا جائے، وہ حق دیا جائے. اور میں جو محسوس کرتا ہوں کہ اپنے نوجوانوں کے لیے جو سب سے مشکل وقت ہوتا ہے وہ تب ہوتا ہے جب وہ روزگار کی تلاش میں ہوتے مگر ان کو روزگار نہیں ملتا. خاص طور پہ مجھے پتا ہے وہ نوجوان موجود ہیں جو تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ان کو پورا زندگی یہ بتایا گیا تھا کہ آپ تعلیم حاصل کرو، پڑھا لکھا بنو، جب آپ کا تعلیم مکمل ہو جائے گا تو پھر آپ کو روزگار ملے گا. تو وہ ایک نہیں 2 ڈگری لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ تیار ہے. روزگار کی تلاش میں چلے جاتے ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے پاس تو ایکسپیرینس نہیں، اور وہ دھکے کھاتے ہیں. اس دوران جب ہمارے نوجوان روزگار میں تلاش میں ہیں، جب ہمارے نوجوان ایکسپیرینس کی تلاش میں ہیں، وہ ان کے لیے سب سے مشکل لمحہ ہوتا ہے اور ہمیں اس لمحہ کو کور کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم یوتھ کارڈ کے تھرو جو نوجوان روزگار کی تلاش میں ہیں، ہم 1 سال کے لیے ان کو مالی مدد پہنچائیں گے. مگر ہم نہ صرف مالی مدد پہنچائیں گے، اگر ہم بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو غریب ترین عورتوں کو مالی مدد پہنچاتے ہیں تو کیوں نہیں ہم اپنے نوجوانوں کو جو روزگار کی تلاش میں ہیں ان کو بھی ہم تھوڑا سا مالی مدد پہنچائے تاکہ ان کو اس مشکل وقت میں کوئی آسانی محسوس ہو. مگر ہم نہ صرف آپ کو اس کارڈ کے تھرو مالی مدد دیں گے، ہم ساتھ ہر ڈسٹرکٹ میں، یہاں گجرانوالہ میں یوتھ کے لیے یوتھ مرکز بنائیں گے، اور اس مرکز میں آپ کے لیے لائبریری ہوگا، آپ کے لیے ڈیجیٹل لائبریری ہوگا، آپ کے لیے مفت وائی فائی ہوگا، آپ کے لیے سپورٹس کے اگر آپ نے کرنا ہے سپورٹس کر سکتے ہیں، ثقافتی پروگرامز کرنا چاہتے ہو تو وہ کر سکتے ہیں. مگر اس سے بڑھ کر میں چاہتا ہوں کہ ہم مثبت جو کام ہے اس کی طرف ہم اپنے نوجوانوں کو اس ڈائریکشن میں لے کے جائیں. مگر ساتھ اس سے بڑھ کر وہاں ہمارا کیریئر سروس آفیسر موجود ہوگا، اور ان کا کام یہ ہوگا کہ ہمیں پاکستان کو نوجوانوں کو سکھانا ہے، ان کو روزگار دلوانا ہے. اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے پاس کون سی سہولت موجود ہے اور کون سے روزگار کے مواقع موجود ہے جو آپ فٹ کرتے ہیں. وہ آپ کو کیریئر کاؤنسلنگ کا سروس دلوائیں گے اور نوجوانوں کو سکھائیں گے کہ جب آپ جاب کے لیے انٹرویو پہ جاتے ہو تو آپ نے انٹرویو کیسے کرنا ہے، آپ اپنا سی وی بناتے ہو تو وہ کیسے بنتا ہے. ان کے پاس تمام جو حکومت میں پاکستان میں ویکنسیز موجود ہے وہ بھی ان کے پاس انفارمیشن ہوگا. اور جب میں آپ کا وزیر خارجہ تھا تو میں دنیا بھر میں یہی کام کر رہا تھا کہ مجھے بتائے کہ میرے نوجوانوں کے لیے آپ کے ہاں روزگار کے مواقع ہیں یا نہیں. اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ چاہے وہ جاپان ہو، چاہے وہ چین ہو، چاہے وہ یورپ ہو، ان کے ہاں یہ گنجائش ہے. میں نے آپ کو وہ سہولت دینا ہے، میں نے آپ کو پہنچانا ہے. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت کے نوجوانوں کو باہر بیچ کے روزگار دلوایا تھا نا. تو انشاءاللہ تعالی آپ کا حکومت بن رہا ہے تو میں ویسے ہی آپ کا بندوبست کروں گا. ساتھیو، آپ کے پاس وہ طاقت ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. یہ تو قائد عوام نے
ہمیں سمجھایا، ہمیں سکھایا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ کچھ ایسے سیاستدان ہیں، پرانے سیاستدان ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ کہیں اور ہے، مگر آپ ان کو غلط ثابت کر دیں گے۔ فیبری 8 کو آپ ان کو غلط ثابت کر دیں گے۔ آپ ان کو انشاءاللہ تعالی فیبری 8 کو دکھائیں گے کہ پاکستان کے عوام اپنی مرضی سے ووٹ دیں گے، اپنی مرضی کا حکومت بنائیں گے۔ آج کل ایک سوال مجھے کیا گیا کہ کیا الیکشنز ٹائم پہ ہوں گے؟ کیا الیکشنز فیبری 8 پہ ہوں گے؟ تو اگر ہمارے نون لیگ کے دوستوں پہ ہم فیصلہ چھوڑتے تو ضرور فیبری 8 پہ الیکشن تو نہ ہوتا، مگر فیصلہ تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے سنا دیا ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ پتھر پہ لکھا ہوا ہے کہ فیبری 8 پہ الیکشن ہوگا۔ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے کہا ہے کہ اس پہ کوئی شک نہ کرے، اس کا ذمہ داری ہے کہ فیبری 8 پہ الیکشنز ہوں گے۔ تو آپ نے ویسے تیاری کرنا ہے، آپ نے ویسی محنت کرنا ہے کہ آپ نے انشاءاللہ تعالی فیبری 8 کو ایسا سرپرائز دلوانا ہے، ایسے سرپرائز دلوانا ہے کہ رائیونٹ کو ہمیشہ سے یاد رہے۔ یہ کیا بات ہوا، یہ کیا بات ہوا کہ کسی کو آپ نے پانچویں بار میں پہلے میں نے غلطی سے چوتھا بار کہا تھا، مگر 3 بار خود اور 5ویں بار ریموٹ کنٹرول کے تھرو تو حکومت چلایا ہے نا، چوتھی بار تو اب وہ 5ویں بار چاہتے ہیں۔ مطلب پھر آپ کے حق بنتا ہے کہ آپ سوال پوچھیں اس شخص سے جو پہلی بار بن کے ناکام رہا، دوسری بار بن کے ناکام رہا، تیسری بار بن کے ناکام رہا، چوتھی بار بھائی بنا کے ناکام رہا، اب 5ویں بار بن کے کون سا تیر مارے گا؟ یہ ملک جو ہے یہ ایک آزاد ملک ہے۔ اس ملک کو اور اس ملک کے عوام کو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے وہ حق دلوایا۔ یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے جیالے ہیں، آپ کے حکم ماننے والے نہیں ہیں۔ ہم الیکشن لڑیں گے، ہم مقابلہ کریں گے، کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے، اس کے بعد پاکستان کے عوام فیصلے کریں گے۔ کسی اور کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو 5ویں بار یا 10ویں بار وزیر اعظم بنا دے۔ ہمیں آج بھی معلوم ہے کہ اگر وہ 5ویں بار بھی بنتا ہے، 5ویں بار اگر خدا نہ خواستہ بن بھی گیا، تو آج سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہوگا کیا۔ وہ اس لیے کہ پہلے ویسے ہی ہوا، پہلی بار بھی یہ ہوا، ایک IGI بنایا گیا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا راستہ روکنے کے لیے، اور کسی کو پہلی بار وزیر اعظم بنایا، وہ شخص انہی لوگوں سے لڑ پڑا جو اس کو وزیر اعظم بنایا تھا، اور پھر سے پہلی بار پوچھنا لگ گیا کہ مجھے کیوں نکالا۔ پھر دوسری بار ایک سازش کے تحت، ایک خونی سازش کے تحت وہ بندہ اپنے آپ کو 2/3 اکثریت دلوا کے اس ملک میں مسلط کر دیتا ہے۔ 2/3 اکثریت کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے آپ کو
अमीर और मोमिनीन बखाने का कोशिश की, उन्हीं लोगों से टकराया जिन्होंने उसको 2/3 अक्सरियत दिलवाया, हुकूमत से निकल गया, मुझे क्यों निकाला, और उसका नुकसान आपको उठाना पड़ा। फिर 10 साल छुट्टी की, पहले सऊदी में, उसके बाद वापस आया, एक बार फिर 2/3 अक्सरियत दिलवाया गया, फिर से उन्हीं लोगों से टकराया जिन्होंने इनको 2/3 अक्सरियत दी, और मजबूर हो गया कि मुझे क्यों निकाला का रट लगा के सियासत करता आ रहा है। और आज भी मैं आपको, आप लिख दो, ये भी पत्थर में लिखा हुआ है कि बनता है तो उन्हीं लोगों से लड़ना है, अपनी जाती अना की वजह से, अपनी पुरानी सियासत